گل بھی نہیں بنتی. ٹھیک ہے جی جناب قاضی شاہ سے درود پاک ہو جو بلند آواز میں پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى ازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین وعلى اصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صدق اللہ مولا العظیم. اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایک مرتبہ بلند آواز میں پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. عاشقاں والا درود پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین. اے خدا سا زندہ ہے عرش بری، اے خدا سا زندہ ہے عرش بری. شام را داری تو زلف امبری، روز را با شمع کفور کریم. کردہ روشن ترازی عقل سلیم، قادراں قدرت تو داری بر کمال. انت ربی انت حسبی ذوالجلال والاکرام. نیکی نہیں پلے نیکی نہیں پلے بے شک ہاں مجرم. امتی یار دا سمجھ کے بری کر دے، تینو واسطہ زلف سرکار دا ساری کھوٹی قسمت نو کھری کر دے. دوستان گرامی، قبلہ محترم المقام عزت مآب سادے محترم محمد عارف صاحب اپنا سونا تے نورانی گلاں پہ سنے دیا. اندے کرم دا سارا کرشمہ اے ہوئے، اندے میں سادہ لے جملے کہ اندے کرم دا سارا کرشمہ اے ہوئے، کرن والا خبیب ہوئے. پہلا خلاصہ نبوت دا اے ہے کہ نبی جان دا اللہ دا غیب ہوئے جے تے او نبی نہیں جیڑا غیب نو جانے بھی نہیں جے. تو میرے کریم محبوب دے غلام آج دی یہ سونی نورانی وجدانی محفل پاک اللہ تعالیٰ میزبان محفل نو اللہ تعالیٰ برکتاں اور رحمتاں دا نزول فرماوے. اور یہ ہمیشہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے یہ ساریاں محفلہ سارے منڈے پا دیتی ہیں. کدی اساریاں گھراں وچ مسجداں وچ مدرساں وچ، کدی حضور دے میلاد دے جلسے ہوندے، کدی معراج دے جلسے ہوندے. کدی اساڑیاں محفلاں شان صدیق اکبر دے جلسے ہوندے، کدی شان اہل بیت دے جلسے ہوندے، کدی اولیاء اللہ دے جلسے ہوندے. یہ ساری گلاں اللہ نے سارے یہ خوبیاں پا دیتی ہیں. بس کرم ہے اس ذات پاک دا، اس دی مرضی ہو جائیں دے کولو کام گھنے دی. وہ بے پرواہ ذات ہے، اس نو کہنی پرواہ نہیں تے او لازم نہیں کہ کوئی کام بندہ تو گنے انسانہ تو گنے. وہ چاہوے تے پرندیاں تو بھی گنے سکتے. کیا اس ابابیلہ کو کام نہیں کیتا؟ وہ چاہوے تے ایک مچھر ایک ادنا مخلوق ہے نا جی کبرا ساری، لیکن نمرود ویکھو کتنا بڑا بادشاہ، دنیا دا بادشاہ، غرور اور تکبر کرنے والا. جنہاں اس نو مرواون دا وقت آیا نا، اللہ نے کسی طاقتور ذات نو نہیں آکھا. اللہ نے فرمایا مچھر اس ناک کے جو واڑوان اس کو تباہ و برباد کر دے جے. تو اس تو پتہ چلتا کہ اے اس مالک دی مرضی ہے، او دے فیصلے جہدے کو لو کام گنے. تے جتنا اچھا کام کرو، یہ اچھیاں محفلیں کتنیاں بڑیاں محفلیں دی اچھیاں محفلہ. یہ محفلہ منا کے یا محفل وچ آ کے انسان و ذات شکر کرے کہ اے مالک تیرا کرم میں، تیریاں مہربانیاں، تیریاں عطاواں کہ آج اس دھرتی تے تے سانو چنے اپنے ذکر واسطے، اپنے فکر واسطے.
اے مالک ذکر کرن دی توفیق دیتی ہے یا ذکر سنن دی توفیق دیتی ہے، اے مالک تیرا ساڑھے تے بڑا خاص کرم ہو گیا جی۔ تو میرے کریم آبوں کے غلام جو میں قرآن مجید فرقان حمید آیت کریمہ پڑھندا شرف حاصل کیتا ہے، او دے اندر اللہ نے فرمایا میں نے او دین پسند ہے جڑا دین اسلام ہے۔ دین اسلام او دین ہے جڑا مکمل اور کامل اور اکمل دین ہے، جنہی تعلیم دیون واسطے رب ذوالجلال نے کملی والے آقا دا انتخاب فرمایا، جنہاں نے آ کے صرف دین دے اصول نہیں دسے بلکہ ارشاد خداوندی تے عمل کر کے ایک بہترین نمونہ پیش فرمایا۔ میرے دوست قرآن مجید فرقان حمید کا اصلی نمونہ ویکھنا چاہتے ہو تو پھر ذات مصطفیٰ نو ویکھو جی۔ کیا کرو جی کرو جس وقت ٹھیک ہے جی کوئی تو ٹھیک ہے تو کرو اچھا میں تو کہنا تم ہوئے تو نہ جی نہ کرو تو میں کچھ گلا معاشرے سے کرنی ہے اور انشاءاللہ حضرات الحمدللہ علامہ جعفر حسین قریشی صاحب تشریف گنا ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ تھوڑا آرام کریں دے پائیں علامہ صاحب اور جلے خطاب ہو کیسے ہیں تو اس کے بعد انشاءاللہ جلد سٹیج کی زینت بن سکتے جی حکم نہ جی نہ پوری کرو میں تو سب کا خادم آنا جی تو میں علاقے دا جی نہ جی نہ پہلے وارے واسطے پہلے آنکھا نہیں پہی وارے واسطے نہیں میں بانے محفل آن جی تے بارہ دسن واسطے نہ بندن ذرا ہاں نہ ٹھیک ہے دسنا چاہیے ہے جی تے میں اس واسطے نا جی تاکہ یہ معراج ہو گیا یا دوسرا او قبلہ علامہ صاحب سنا سن میں معاشرے ہوتے ہمیشہ میں عرضی معاشرے ہوتے کرتا رہنا جی کیونکہ معاشرے دی تبدیلی ضروری ہے۔ تے کی میں فرمایا عرض کی تھی کہ کامل اور مکمل اور اکمل دین ہے تے ایدی تعلیم دیونا واسطے رب ذوالجلال نے کملی والے آقا دا انتخاب فرمایا جی۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ سمجھ آوے تے کی آکھنا ہے سبحان اللہ۔ کیوں کہ میں عرض کرتا رہنا کہ عشق ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے، عشق دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے جی۔ اگر سناونا لے اس تک مزہ آن دے کہ جب تک سننا لگے کو مزہ آئے۔ بہرحال میں عرض کر رہے ہیں اللہ نے کملی والے آقا محمد مصطفیٰ دا انتخاب فرمایا جنہاں نے آ کے صرف قانون نہیں دسیا بلکہ ارشاد خداوندی تے عمل کر کے ایک بہترین نمونہ پیش فرمایا۔ میرے ویر آج ہر پاسے اے آواز ہے کہ قرآن کی بات مانو، قرآن کی بات مانو، قرآن دی گل منو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ساری شریعت قرآن ہے، لیکن میں پوچھنا چاہنا کہ قرآن ہے کیا چیز؟ اے دنیا والو دسو قرآن کیا چیز ہے؟ میرے دوست قرآن ہی کال ہے، قرآن ہی کال ہے، نبی دی ذات ایک حال ہے۔ پھر کہنے قرآن میں کہنا قرآن 312 دنا ہے، 312 کیا ہے؟ 114 سورتہ دنا ہے، 114 سورتہ کیا ہے؟ رکوع دنا ہے، رکوع کیا ہے؟ آیاتہ دنا ہے، آیاتہ کیا ہے؟ فکرہ دنا ہے، فکرے کیا ہے؟ جملہ دنا ہے، جملے کیا ہے؟ لفظہ دنا ہے، لفظ کیا ہے؟ حرفہ دنا ہے، حرف کیا ہے؟ نقطہ دنا ہے، نقطے کیا ہے؟ شدت مدہ دنا ہے، شاد اور مد کیا ہے؟ عرابہ دنا ہے، عراب کیا ہے؟ زبر زیر پیش دنا ہے، زبر زیر پیش کیا ہے؟ ایک آواز دنا ہے، آواز کیا ہے؟ میرے مٹھے محبوب دی سونی زبان دنا ہے۔ کیونکہ جیڑی گال میرے مصطفیٰ دی زبان میں جو نکلی ہے اللہ نے قرآن بڑھا دیتا، اللہ نے اپنا عرفان بنا دیتا، کیونکہ سارا قرآن تیرا رنگے بیان لگتا ہے، سارا قرآن تیرا رنگے بیان لگتا ہے۔ اس کا قاری ہوں کہ یہ تیری زبان لگتا ہے، جب بھی ناصر سوئے افلاک نظر اٹھتی ہے چاند مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے۔ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری صورت اور سیرت کا اوان نظر آیا، مازاغ ہے آنکھ تو وہ شمس ہے رخ ناصر، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔
اصل قرآن میرے مصطفیٰ دی زبان پا کے حضرت علامہ مولانا قاری غلام یاسین سریت تشریف لے آؤ قبلہ حافظ مظہر صاحب خوشی تشریف لے آؤ یہ نسبت قرآن دی یہ نسبت نبی دے فرمان دی میرے کریم محبوب دے غلام میں عرض کر رہا کہ قرآن کیا ہے قرآن سارا میرے کملی والے دی پاک زبان دا نام جو گل نکلی سونی زبان وچ اور اب قرآن بنانا گیا میں عرض کر رہا کہ قرآن ہی کالے الحمدللہ قبلہ قاری صاحبان تشریف لے آئے سارا قرآن پڑھو الف تو گھن کے یا تک الحمد تو گھن کے والناس تک سارے دا سارا قرآن پڑھو اللہ نے قرآن کے اندر نماز دا حکم فرمایا اللہ نے روزے دا حکم فرمایا اللہ نے زکوٰۃ دا حکم فرمایا اللہ نے حج دا حکم فرمایا لیکن سارا قرآن پڑھ الف تو گھن کے یا تک الحمد تو گھن کے والناس تک اللہ نے قرآن کے اندر کتھائی نہیں فرمایا کہ فجر دی نماز اتنی رکعتا ظہر دی نماز اتنی رکعتا عصر دی نماز اتنی رکعتا مغرب دی نماز اتنی رکعتا عشاء دی نماز اتنی رکعتا اللہ نے نہیں فرمایا روزے اتنے گھنٹے رکھنے اللہ نے نہیں فرمایا حج میں کرنے اللہ نے نہیں فرمایا زکوٰۃ ان دیونی ہے پھر عرض کی ہے باری تعالیٰ تے نماز دا حکم دیتا ہے تے روزے دا حکم دیتا ہے زکوٰۃ دا حکم دیتا ہے اے باری تعالیٰ تے حج دا حکم دیتا ہے مولا اے تا فرما نماز پڑھنی کیویں ہے روزہ رکھنا کیویں ہے حج کرنی کیویں ہے زکوٰۃ دینی کیویں ہے اے باری تعالیٰ حکم تا تیرا آ گیا پیغام تا تیرا آ گیا کال تا تیری آ گئی اے باری تعالیٰ پر اے تا سے عبادت کرنی کیویں اے نماز روزہ زکوٰۃ حج کرنے کی نے تو پھر رب ذوالجلال نے فرمایا کملی والے دے غلاموں اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ جاؤ میرے مصطفیٰ نو دیکھو جویں میرا محبوب کرے ہوئے عبادت اس تو پتہ چلا عبادت خدا دیے ادا سنے محمد مصطفیٰ دیے میرے لیے ٹھیک ہے رب نے نماز روزے دا حکم دیتا ہے پر طریقہ مصطفیٰ نے دسیا عبادت خدا دیے ادا سونے مصطفیٰ دیے تے میرے آقا دی تعلیم و تربیت دا وقت اثر کیا ہویا میرے محبوب نے کیویں آکے تربیت کی دیئے میرے محبوب دے آمن تو پہلے کسی دی باپ دی عزت نہیں باپ نو غلام بنایا جانا ہے علماء اکرام تشریف رکھ دینے سرکار دی آمد تو پہلے اگر باپ بڑھا ہو گنیا تو باپ نو غلام بنایا جاندہ ہے ماں بڑھی ہو جاویا تے بیوی بنایا جاندہ ہے لیکن مصطفیٰ کریم نے آکے ماں کو عزت بخشیے میرے مصطفیٰ نے آکے باپ نو عزت بخشیے میرے آقا دی آمد تو پہلے دھیاں نو زندہ ترگو کیتا جاندہ ہے زمین زندہ دفن کیتا جاندہ ہے لیکن میرے مصطفیٰ نے آکے دھی کو عزت دیتی ہے میرے مصطفیٰ نے آکے بیویاں نو عزت دیتی ہے میرے مصطفیٰ نے آکے بھائی بھائی نو سلوک دیتا ہے میرے مصطفیٰ نے آکے رشتہ دار دا حقوق بنایا ہے میرے کریم آقا شریعت مختار رب نے بڑھا کے بھیجا ہے انہا بابا نو انہا بڑھا نو نوکر تے غلام تے خادم بنایا جاندہ ہے لیکن آکے میرے مصطفیٰ نے دسے ہے کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ فرمایا او ظالمو او باپ دی قدر نہ کرن والے ہو باپ نو غلام تے نوکر بناون والے ہو اے تھوڑا باپ تا تھوڑا جنت دا دروازہ ہے الوالد اوسط ابواب الجنہ اے تھوڑی جنت دا دروازہ ہے تے فرمایا جس مانو بڑھی ہو جاوے تے گھر دی غلام زادی بنا دین دے ہو بیوی بنا دین دے ہو نکرانی بنا دین دے ہو فرمایا اے ماں دا تھوڑے واسطے جنت ہے ان الجنت تحت اقدام امہاتکم فرمایا اس دے قدمہ دے تلے رب نے تھوڑی جنت رکھی ہاں ایک ہے عزت دیتی ہے مانو ایک ہے مقام دیتا ہے میرے مصطفیٰ کریم نے آکے دیتا ہے فرمایا اے تھوڑی جڑی بیٹی ہے اے تھوڑے واسطے رحمت بن گیا یہ آج لوگ کہہ دیں بیویاں دا حق نہیں پر میرے کریم محبوب نے فرمایا تسی جتنا اپنے بچے تے خرچہ کر سو جتنے جی اس سے تسی جو کچھ خرچ کر سو اس واسطے جو کچھ بڑھائے سو مربع بڑھا سو زمینہ بڑھا سو ایک کوٹھیاں بنگلے بڑھا سو رب قیامت دن تھوڑے کو حساب لے سی
اور دھی تے تسا جتنا خرچ کر سو اللہ تعالیٰ اس پر صدقہ خیرات بنا دے پتہ چلا دھی تے جتنا خرچہ کر سو اللہ اس دا اجر عطا کر سی تے جیڑا بیٹے تے خرچ کر سو اللہ تھوڑے واسطے امتحان بڑھا دے ہن انسان سوچ میں پہلے عرض کیتا ہے میرے تو بعد اصلی خطاب ہونا ہے اور آج ساڑے مہمان علماء کرام نے تھانو میرا سناون انہاں دی مرضی حضور دا ملا سناون انہاں دی مرضی پر میں عرض اس واسطے عرض کیتا ہے میں معاشرتی عرض کرنا ہے میرے ویر شریعت کو سمجھ شریعت کو سمجھن واسطے علماء کرام دے نال محبت کرنی پوسی علماء کرام دے قدماں وچ باونا پوسی پھر تینوں شریعت دی سمجھ آ تے اگر کام سیکھنا ہوئے لوہارا والا تے سنارے کول پاسو اگر کام سیکھنا ہوئے سونے دا تے کسی نئی کول جا کے حجام کول جا کے پاسو اسے کول جاسو جڑا اس کام دا ہنردار ہو سی جڑا کام سیکھے سی تو میرے استاد محترم تشریف لے آئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ اس علاقے دے چراغ نہایتی واجب الاحترام استاد العلماء حضرت علامہ قاری عبدالرشید صاحب تشریف لے آئے میں دل دی عطا گرائیاں دے نال انہوں نے شکریہ ادا بھی کردا اور انہوں نے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے اجازت بھی طلب کردا تو میرے کریم آبوں تے غلام یہ یاد رکھو کہ مقام علم دے نال نہیں ملتا انسان جتنا بڑا علم حاصل کر لے وے کئی علم والے رو رہے ہیں دنیا تے پر مقام ادب ہے کیوں ویکھ ذرا اتے جا ویکھ جس بے ادبی کی تھی وہ لعین بڑھ گیا جے ادب کی تھا وہ جبرائیل بڑھ گیا جے انسان منے میرا باپ ہے پر باپ تا ادب نہ کرے کیا حاصل کرتی منت ہے میری ماں ہے پر ماں دا احترام نہ کرے ادب نہ کرے اس کے کھٹنا ہے یہ ادب پہلے تو میں عرض کر رہے ہیں کی عرض کر رہے ہیں کہ انسان اگر شریعتی سمجھ ضروری ہے ضرورت ہے نا وقت علماء دے نال محبت کر وقت علماء دے نال سنگت رکھ وقت تینوں شریعت دا پتہ لگے دنیا جیون دا پتہ لگے میں دنیا کیویں جیونا ہے میرے بھائیاں دا کیڑا حق ہے میری ماں دا کیڑا حق ہے میرے باپ دا کیڑا حق ہے میری بیٹیاں دا کیڑا حق ہے میرے رشتہ داراں دا کیڑا حق ہے میرا شہرداریاں دا شہر والا دا میرے اوتے کیڑا حق ہے پھر ایک کتھوں پتہ چل سی علماء کرام دی محفل اجبار میں عرض کر رہا میرے آقا کریم دی تعلیم و تربیت دا اثر ہویا میرے کریم آبوں نے ایسی تعلیم و تربیت کی تھی کہ زمانہ فاروق اعظم کے اندر مصر فتح ہویا تے مصر دا گورنر حضرت عمر بن عاص کو بنایا گیا جدر حضرت عمر بن عاص کو بنایا گیا حضرت عمر بن عاص دا ایک بیٹا ہے جنہوں گھوڑے بھجاون دا بڑا شوق ہے گھوڑے دوڑاون دا بڑا شوق ہے حضرت عمر بن عاص دے بیٹے نے دیکھا ایک مصر دا غریب آدمی ہے اس نے بھی ایک بہترین گھوڑا پالا ہویا بہترین گھوڑا رکھا ہویا کہ گورنر دا بیٹا حضرت عمر بن عاص دا بیٹا جا کے غریب مصری نو کہندہ ہے کہ تو میرے نال گھوڑا دوڑا گھوڑا بجا غریب مصری نے جدو گھوڑا بجایا نا دوڑایا کہ کی ہویا غریب مصری دا گھوڑا بج گیا مصر دے غریب آدمی دا گھوڑا بج گیا گھوڑا دوڑ گیا کہ کی ہویا گورنر دے بیٹے حضرت عمر بن عاص دے بیٹے نو غصہ آیا شرمندگی ہوئی کہ میں اتنے بڑے اچھے گھر دا گورنر دا بیٹا ہو کے کہ آج میرا گھوڑا ہر گیا ہے میرا گھوڑا شکست کھا گیا ہے اس نے جو غصہ آیا نا کہ اس نے غریب مصری کو مکے مارے غریب مصری کو توجہ میرے رہیں گی علماء اکرام تشریف لے آئے دل دیا تاہرائیاں دینا خوش آمدید کہنے ہیں بہرحال توجہ میرے نہیں میرے دوست غریب مصری کو مکے مارے کی کیتا مکے مارے گورنر دے بیٹے نے حضرت عمر بن عاص دے بیٹے نے غریب مصری آیا حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جناب امام عادل سیدنا فاروق اعظم دی بارگاہ آکے عرض کی تھی حضور ایک گورنر دے بیٹے حضرت عمر بن عاص دے بیٹے نے میرے نال گھوڑا دوڑایا میرا گھوڑا جت گیا حضرت عمر بن عاص دے بیٹے نو شرمندگی ہوئی ہے
تے جدو شرمندہ ہویا نا تے اس نے مینوں مکے مارے. قربان جاواں حضرت عمر دی عدالت تو. حضرت عمر نے اسی وقت گورنر نو ہی بلایا, اسی وقت گورنر دے بیٹے کو ہی بلایا تے فیصلہ فرمایا. جدو فیصلہ فرمایا تے پتہ چلا کہ واقعہ گورنر دے بیٹے نے حضرت عمر بن عاص دے بیٹے نے غریب مصری کو مکے مارے. تے فرمایا فرن بہا ابن الکریم کہ اے غریب مصری, اے مصر دا غریب آدمی, ایک گورنر دے سامنے گورنر دے بیٹے نو اوے مکے مار جی اس نے تینوں مکے مار. اے عدالت ہے, اے اسلامی عدالت ہے, اے اسلامی قانون ہے, اے اسلامی حکومت ہے جی. اج ہے کچھ ادا دے والا, لیکن حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فیصلہ فرمایا. اب عدل دے امام نے آپ نے فرمایا کس طرح اے غریب مصری گورنر دے بیٹے نے تینوں مکے مارے, گورنر دے سامنے اس گورنر دے بیٹے نے اس طرح مکے مارے. تو میرے دوستو یہ ہے میرے آقا دی تعلیم و تربیت دا اثر. جدو بیت المقدس دے آزاد ہون دا وقت آیا نا تے بیت المقدس دے لوگاں نے آکھیا کہ جس تک امیر المومنین نہ سی, مسلمانہ دا امیر نہ سی, خلیفۃ المسلمین نہ سی, جناب سیدنا عمر بن خطاب نہ سی, اسی اس تک یہ بیت المقدس دیا چابیاں نہ دے سو, بلکہ اسی بیت المقدس دیا چابیاں حضرت جناب فاروق اعظم دے ہاتھ تے رکھسو. جدن آپ تک پیغام پہنچا, حضرت امیر المومنین دی بارگاہ جے پیغام پہنچا کہ بیت المقدس دے لوگوں نے اعتراض کیتا کہ جب تک امیر المومنین چل کے نہ سی, وقت دا حکمران چل کے نہ سی, اسی اس تک چابیاں نہ دے سوں, بیت المقدس نو آزاد نہ کر سوں. جب حضرت امیر المومنین دی بارگاہ جے پیغام کیا نا, آپ کھڑے ہو گئے, آپ فرمایا عمر دی تا اسلام واسطے جان بھی قربان ہے. آپ نے تیاری فرمائی. تیاری جس وقت فرمائی نا کہ آپ نے غلام نو سڑیا, غلام قریبا نماز دا وقت ہی آپ نے نماز پڑھائی, نماز تو فارغ ہوئے, غلام نو حکم فرمایا غلام سواری لے آ. جب غلام سواری لے کے آیا کہ حضرت امیر المومنین نے فرمایا غلام بیت المقدس کے اندر جانا ہے, تے سواری ہی کے سوار دو ہے, یہ سفر کس طرح طے کر سوں. غلام نے عرض کی تھی حضور پریشان نہ ہو, تسی سردار ہو, میں غلام ہاں, تسا اپنا سرداری کام کر سو, میں اپنا غلامہ والا کام کر سا. فرمایا او کیویں؟ عرض کی تھی حضور تسی سواری تے سوار ہو جاؤ تے میں بڑی لگام مہار پکڑ کے پیدل جسا, تسی سواری تے سوار ہو جاؤ, میں پیدل سفر کر سا. حضرت امیر المومنین نے فاروق اعظم نے فرمایا اللہ دا بندہ جیوں جو عمر دی جان ہے وہ جو تیری جان ہے. حضرت عمر تیرے نال بے انصافی نہیں کرتا جی. فیصلہ اس طرح آپ نے اس طرح فیصلہ فرمایا ایک میل تک میں سفر کر سا سوار ہو کے, اور ایک میل تو بعد تو میں تلے آ جا سا, تو سواری تے سوار ہو جا سی, تو سواری تے سوار ہو کے سفر کر سے ایک میل, میں پیدل جا کے میل مہار لگام پکڑ کے جا سی. میرے کریم محبوب دے غلاموں سنو, حضرت امیر المومنین سواری تے سوار ہو گئے, غلام پیدل جا رہے ہیں, آدمی تے لگام پکڑ کے جا رہے ہیں. ایک میل تو بعد غلام سواری تے آ گیا, وقت دا حکمران وقت دا بادشاہ تلے آ گیا. حضرت فاروق اعظم مہار پکڑ کے لگام پکڑ کے جا رہے ہیں, اور وقت دا بادشاہ لگام پکڑ کے جا رہے ہیں کہ غلام سواری تے جا رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, عظمت صحابہ. دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے, دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے. ارے خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے. کریم محبوب دے غلام حضرت فاروق اعظم مہار پکڑ کے جا رہے ہیں, اور غلام سواری تے سوار ہو کے جا رہے ہیں. آج میں پوچھتا دنیا والوں, آج تک کوئی یہ سردار نہیں جڑا اپنی فرنٹ سیٹ تے کسی غلام نو بناوے, لیکن فاروق اعظم آپ پیدل جا رہے ہیں, غلام سواری تے جا رہے ہیں.
اور مزے دی گل یہ ہے کہ اس طرح سفر کردے کردے جلے بیت المقدس دے قریب گئے نا تے بڑی گل یہ ہے کہ حضرت عمر دی مہار پکڑن دی واری آ گئی ہے، غلام دی سوار ہون دی واری آ گئی۔ غلام نے عرض کی تھی حضور ہونے گل سجدی نہیں، کیونکہ اگے بیت المقدس دے لوگ تھوڑی استقبال کر سن، بڑے بڑے لوگ تھوڑا استقبال کر سن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ درود پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد الصلاۃ والسلام علیہ یا سیدی۔ میں عرض کر رہا کہ حضرت فاروق اعظم دی شان میرے محبوب دی تعلیم و تربیت دا اثر ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب پیدل جا رہے ہیں، غلام سواری تے سوار۔ مزے دی گل یہ کہ جلے بیت المقدس دے قریب گئے نا اتنے حضرت فاروق اعظم دی مہار لگام پکڑن دی واری آ گئی ہے، غلام دی سوار ہون دی واری آ گئی۔ غلام نے عرض کی تھی حضور یہ گل سجدی نہیں، تسی سردار ہو، امیر المومنین بھی ہو، خلیفہ وقت بھی ہو، اے سونے ہو تسی سواری تے سوار رہو، میں لگام پکڑ کے جاسا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا گل سجدی نہیں، میں عدل دا امام ہاں، میں بے انصافی نہیں کردا تیرے نال، تو سواری تے سوار ہو جا، میں پیدل جاسا۔ اور علماء کرام تشریف رکھ دینے روایت دے اندر آندے ہے کہ جتوں گزرنا ہے اتنے پانی بھی آئی، آپ پانی بھی جو گزرے ہو سن، آپ دے پیر مبارک سننے بھی ہوئے ہو سن۔ جلے آپ اگے گئے بیت المقدس دے قریب تو اگے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نبی پاک دے اشرف مبشرہ صحابی بھی کھڑے نے، اور اس حال میں جو ایک رہے نے کہ غلام سواری دے آ رہے اور وقت دا سردار، وقت دا خلیفہ، وقت دا امیر المومنین لگام پکڑ کے آ رہے ہیں۔ جدن اس حال میں ڈٹھیا حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے عرض کی تھی حضور اتھے رک جاؤ، اے تھوڑے سامنے ویکھو بیت المقدس دے لوگ آئے ہوئے نے، سمجھ تا آ رہی ہے نا سب نو جی، اے بیت المقدس دے لوگ آئے ہوئے نے، اے تھوڑا استقبال کر سن اور تھانو اس حال بھی جنہ ویکھا کہ تسی اے جڑا لباس پائی ودے ہو ٹاکیاں والا، ٹاکی ہور رنگ دے جوڑا ہور رنگ جی، تے اے تسی پیدل آ رہے ہو، غلام نو سواری تے بٹھایا ہویا ہے، اے گل سجدی نہیں، تسی تے رک جاؤ، میں ایک ترکی گھوڑا بھی منگوانا اور اچھا ایک لباس بھی منگانا، تسی او لباس بھی پاؤ اور ترکی گھوڑے تے سوار ہو کے بیت المقدس دے لوگوں دے سامنے آؤ۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جناب امام عادل سیدنا فاروق اعظم نے غصہ آیا، فرمایا اوے ابو عبیدہ بن جراح کیا تے سمجھے کہ عمر دی عزت لباس نہ لے، عمر دی عزت سواریاں دے نہ لے، عمر دی عزت اسلام دے نہ لے۔ تعلیم سے نسبت بھی کوئی ہے کہ نہیں، تعلیم سے نسبت بھی کوئی ہے کہ نہیں، انسان کچھ سوچ، دنیا تے تیری عزت تیری یہ کوٹھی بنگلہ نہیں، یہ تیری جائیداد نہیں، یہ تو اللہ نے غیروں کو ہی نوازا ہویا۔ کافروں کو کون رزق دے رہے ہیں؟ یہودیاں نو غیر مسلم لوگاں نو کون رزق دے رہے ہیں؟ یہ میرا رب دے رہے ہیں جی۔ انسان تیری یہ عزت اور تیرا مقام نہیں، تیری سب تو بڑی جڑی عزت ہے نبی پاک دی غلامی ہے، سرکار دی غلامی تیری عزت ہے، سرکار دی غلامی تیرا مرتبہ تیری شان ہے۔ اور اللہ نہیں دیکھدا، اللہ کسی دے حسن و جمال کو نہیں دیکھدا، اللہ کسی دی مال دولت کو نہیں دیکھدا، اللہ کسی دی رزق نو نہیں دیکھدا، اللہ تا ویکھدا ہے کیا اس دے سینے وچ میرے مصطفیٰ دی محبت بھی ہے جی۔ چاہے رنگ دا کالا ہوئے، خاندان دا حبشی ہوئے، غلام زادہ ہوئے، کوئی پہچان نہ ہوئے، کوئی جاندہ نہ ہوئے جی، کوئی قدر نہ ہوئے، کوئی قیمت نہ ہوئے، جنہ آئے رسول اللہ دی غلامی وچ پڑھ کیا مقام جی۔ پھر مقام ویک، مرتبہ ویک اس بندے دا، چلے تے مکے دی گلیاں ویک آواز جنت وچ جاوے
میرے عرب شریف تے چن ورگا پیدا صاحب جمال نہیں ہو سکتا، بلکہ سارے زمانے دے شہر آدھے نہیں یہ سونا خیال نہیں ہو سکتا، اوندہ ساری تا اس کائنات کے اندر کوئی میدہ لال نہیں ہو سکتا، ناصر شاہ دی مثال تا ایک پاسے پیدا دوجا بلال نہیں ہو سکتا۔ لبائک لبائک یا رسول اللہ، لبائک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، لبائک 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 یا رسول اللہ۔ کیا بات صاحبہ صاحب بھی اللہ تعالیٰ نے عمر خضری عطا فرماوے۔ میرے کریم محبوب دے غلام حضور دی غلامی سب کچھ ہے۔ آج ویک اس دھرتی ہوتے انہاں لوگاں دے نا آباد جنہوں نے سرکار دی غلامی کی تھی۔ ابو بکر دا مقام حضور دی غلامی دی وجہ تو، سیدنا فاروق اعظم دا مقام حضور دی غلامی دی وجہ تو، کیونکہ کلندر لاہوری حکیم الامہ ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوہ قلم تیرے ہیں۔ اے بندیا سرکار دی غلامی بھی چاہ جائے تو میں عرض کر رہے ہیں اللہ دی بارگاہ جے نسلہ نہیں جٹھیا میں دیا، یہ بڑی اچھی نسل دا بندہ ہے، یہ بڑے اچھے خاندان دا مالک ہے، یہ بڑا زمیندار ہے، یہ بڑا جنگیدار ہے، یہ جناب بڑا حسن دا مالک ہے۔ اللہ دی بارگاہ جے نہیں نٹھیا جاندہ، اللہ دے بارگاہ جے نٹھیا جاندہ ہے کہ ایزا کوئی تعلق میرے کملی والے محبوب دے نال نہیں ہے۔ تے جیدے مصطفیٰ کریم دے نال محبت آ گئی ہے، عشق آ گئے، اس بندے دا مقام اور مرتبہ ویکھنائی تا لاہور دی سرزمین دے داتا علی حجویری دی بیدات میں۔ آج بھی دنیا فیض حاصل کر رہی ہے۔ داتا تیرا دربار ہے، رحمت کا خزانہ تیرے قدموں کو چومنے آتا ہے زمانہ۔ تو میرے کریم محبوب دے غلام بن کے رہا، سرکار دی غلامی بھی گزار۔ اور آخری گل میں ایک کردہ کہ انسان تو جتنا بھی بہادر بن، جتنا بھی دنیا دے طاقتور بن، تو کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ اس مالک دا تیرے ہوتے کرم ہے، اور کرم خاص پہلا کرم ہے کہ اس نے تینوں انسان بنایا، اشرف المخلوق بنایا، آسان تقویم دا لباس پوایا، اللہ نے تینوں اتنی عزت والا، عظمت والا، برکت والا بنایا۔ پھر رب کائنات دا احسان کہ اللہ نے تینوں مسلمانہ دے گھر وچ پیدا فرمایا، پھر مسلمانہ دے گھر وچ پیدا فرما کے کملی والے دا امتی بنایا۔ کتنے بڑے احسان۔ پھر انسان تیرو چاہیدہ ہے کہ تو رحم دل بن کے رہا، رحمہ بینہم، رحم دل بن کے رہا، اپنے اندر رحم پیدا کر، سخی بن کے رہا۔ تے انسان سخی ہوئے تے ہر کم واسطے ہوئے جی میں میرا رب سخی ہے، وہ اپنا کو بھی رجائی پیے تے غیرہ کو بھی رجائی پیے۔ میں پہلے عرض نہ کر گیا کہ ایک کافران کون رزق دے رہے اللہ دے، اس نے تا رزق کہندہ بند نہیں کیتا۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دا زمانہ پاک، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام روایت اندر آندے آپ اس تک کھانا نہ کھاندے جب تک کوئی مہمان نہ آندا، کوئی آپ کے دسترخوان تے کوئی نہیں آندا اس تک آپ کھانا نہ کھاندے۔ 2 میل تک حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر کر کے مہمان کو تلاش کر دیا۔ جناب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تلاش بھی چین کوئی مہمان آوے، میرے دسترخوان تے باوے، میرا کھانا کھاوے، تے جٹھیا تے ایک 80 سال دا بابا بڑھا جا رہے ہیں۔ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دیتی ہے، اے بابا جی میرے قریب آؤ۔ جدنو بابا بڑھا قریب آیا، اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بابا جی تسی میرے مہمان بڑھو، آؤ میرے دسترخوان تے میرے مہمان بڑھو، میرا کھانا کھاؤ۔ جدو گھر گنا ہے آپ نے دسترخوان لایا، دسترخوان دے ہوتے کھانا لایا، کھانے تو آواز لے کھانا کھاون دا وقت آیا تو اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بابا جی تھوڑا نام کی ہے؟ جدو نام پوچھیا تے نا غیر مسلمان۔ آپ نے فرمایا بابا جی کیا تسی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو؟ تو بابا کہتے ہیں اے ابراہیم علیہ السلام میں تا غیر مسلم ہوں۔ آپ نے فرمایا بابا جی وہ تسی چلے جاؤ میرے دسترخوان تو، یہ انسان دی ایمان دی غیرت ہے نا۔ فرمایا میں تو رب واسطے کھوا رہے ہیں، اسی رضا واسطے تسی اس کا کلمہ بھی نہ پڑھا، تے چلے جاؤ میرے دسترخوان تے۔ جدو بابا بڑھا جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دربار تو باہر نکلیا، غیر تو آواز آئیے کہ اے ابراہیم علیہ السلام ویک ذرا میری رحمت نو، میرے کرم نو ویک،
جس نے 80 سال میرا کلمہ نہیں پڑھیا، میں رب نو سجدہ نہیں کیتا، مینوں وحدہ لا شریک نہیں منیا، پر میں رب نے تو اس دا ایک دن دا بھی کھانا بند نہیں کیتا، اے ابراہیم تو تا ایک ٹائم دا کھانا دینا برداشت نہیں کیتا۔ ذرا میرے کرم نو تو ویک، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر دوڑے بابے بڈھے نو واپس کیتا تے فرمایا بابا جی آؤ میرا کھانا ضرور کھاؤ۔ وہ بابا پوچھ دے کہ اے ابراہیم علیہ السلام وجہ کیا ہے؟ تسی پہلے بھی میں نو مہمان بنایا، دسترخوان لایا، کھانا لگیا تے پھر تسی نے میرے تو نہ پوچھیا، میں نہ دسیا تے نہ غیر مسلم والا، تسی میں نو اٹھا دیتے پھر مہمان بنا دیا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اے بابا غیب تو آواز آئیے، سڈا رب اتنا رحیم ہے کہ سونے رب نے فرمایا کہ ابراہیم کہ 80 سال میں نو سجدہ نہیں کیتا، میں نو وحدہ لا شریک نہیں منیا، میں نو رب نہیں منیا، میں ایک دن دا کھانا بند نہیں کیتا، اے ابراہیم تو ایک ٹائم دا لینا کھانا برداشت نہیں کیتا۔ وہ بابا بڑھا کہتا ہے اے ابراہیم اگر سڈا رب اتنا رحیم ہے، اتنا مہربان ہے تو بات مہربانی فرما پہلے سونے رب دا کلمہ پڑھا تے پیچھے کھانا کھوا۔ سنا کو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسمان تیرے ہے، موجود و عدم تیرا، دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا۔ اللہ میری پھٹی پھٹی حاضرین کو قبول فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب نے بڑا ہی